محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نئے خواتین لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میں اپنے حوض یعنی حوض کوثر پر لوگوں کو کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ کہ انعامات میں سے یہ بھی ایک انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ انسان اگر شکر کا دامن پکڑ لے تو اس کی زندگی راحتوں بھری ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے، جس شخص کو کوئی اولاد، مال، کوئی نعمت ملے اور وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو سوائے موت کے اس کو کبھی آفت نہیں آئے گی۔ واہ کیسی بات ہے! شکر کیا، رب کی یاد کی اور نعمت کی حفاظت ہوگی۔ اور اس کے برعکس ایک روایت میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہتا اپنے بندے پر نعمت کو دوام عطا فرماتا ہے، اس کو جاری رکھتا ہے۔ اگر بندہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس دی ہوئی نعمت کو اس بندے کے حق میں عذاب بنا دیتا ہے۔ اب غور کریں، آج گھروں میں ناچاکیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، کاروبار ہے لیکن وبال جان ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بہت کچھ ملا ہے، اولاد ملی ہے، گھر ملا ہے، عزت ملی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور وہی اولاد نافرمان ہو کر اللہ کا عذاب بن جائے، وہی گھر ناچاکیوں کی سیلاب میں عذاب جان بن جائے۔ اگر ہم شکر کو اپنا لیں، اور خصوصاً اسلامی بہنیں، خواتین اگر شکر کا دامن پکڑ لیں تو ان کے گھروں میں بہت سکون ملے۔ عام طور پر عورتوں کو اس کی عادت کم پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین کا صدقہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اور وصف کا تذکرہ سنیں گے۔ پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں انشاءاللہ ان سے عرض گزار ہوتا ہوں کہ حضور آج کس وصف عالی شان کا تذکرہ ہوگا خاتون جنت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں سلام ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی دختر پر۔ آمین آمین۔ کچھ ان کے القابات بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو ان کی ایک بڑی عظیم و شان کرامت بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات میں سے ہے ام السادات، یعنی سیدوں کی ماں، سبحان اللہ، مخدومہ کائنات، سبحان اللہ، ساری کائنات کے لیے قابل تعظیم، سبحان اللہ، دختر مصطفیٰ آقا کی شہزادی، سبحان اللہ، سردار خواتین جہاں و جنا، کیا بات! دنیا کی عورتوں کی بھی سردار اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار، سیدہ
یعنی سردار، طیبہ، طاہرہ، بطول، دنیا میں رہیں مگر دنیا سے الگ تھلگ رہیں، رب کی یاد میں مشغول رہیں۔ زاکیہ یعنی نیک، راضیہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، مرضیہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ، عابدہ عبادت گزار، زاہدہ دنیا سے بے رغبت، محدثہ احادیث بیان کرنے والی، مبارکہ بابرکت، ذکیہ پاک، اور عذرا پاک دامن دوشیزہ، سیدۃ النساء عورتوں کی سردار، خیر النساء عورتوں میں سب سے بہتر، معظمہ عظمت والی، ام الحسنین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کرامت خاتون جنت۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک بڑا پیارا شعر اس میں نظم کیا وہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کی لاڈلی بیوی، ولی کی ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بیوی، ولی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں، عصمت کا، عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو، دامن زہرا سے نسبت کا، شرف حاصل ہے ان کو، دامن زہرا سے نسبت کا۔ دنیا میں اور آخرت میں پارسائی کا، پاک دامنی کا جو رتبہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان دونوں چیزوں کو دامن خاتون جنت سے نسبت ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ یہ جو عاشقان اہل بیت اور عاشقان صحابہ ہوتے ہیں یہ ان کے عشق بھرے انداز ہیں۔ الحمدللہ۔ کرامت صحابہ بہت زبردست کتاب ہے یہ، اولیاء کرام کی ہم کرامتیں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، غوث پاک کی کرامتیں، غوث پاک کی ماں کی کرامتیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مگر جو افضل اولیاء ہیں اس امت کے وہ ہیں صحابہ۔ بے شک۔ تو صحابہ کی کرامات اس کتاب میں بڑی زبردست دی ہوئی، اور اسی میں خاتون جنت آقا کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بڑی ایمان فروز وہ کرامت بھی ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک دن بارگاہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان غنی حاضر ہوتے ہیں اور حضور کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکان پر رونق افروز ہوئے، راستے میں عثمان غنی حضور کے قدم گنتے ہیں۔ اچھا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کی تعظیم کی خاطر، آپ کی تکریم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ حضور سے محبت کتنی نا، دل بھی تمہارا ہے جہاں بھی تمہاری ہے، صحابہ کی جیبیں بھی اور مال بھی اور آل بھی سب کچھ حضور پر قربان تھا پریکٹیکلی۔ بے شک۔ چنانچہ عثمان غنی جو کہ سخیوں کے سردار، آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے قدم ان کے مکان تک پڑے تھے اتنی تعداد میں غلام خریدے اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ ماشاءاللہ۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بڑے متاثر ہوئے اور خاتون جنت کے پاس آپ آئے، کہا فاطمہ عثمان غنی نے حضور کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، نیکیوں میں مقابلہ ہوتا ہے نا صحابہ کا، ہم پہننے میں، کھانے میں، اور اسلامی بہنیں جویلری میں، وہ چپلوں میں، نمود و نمائش میں مقابلے ہوتے ہیں، یہاں نیکیوں کے مقابلے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہر قدم پر عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہ
ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. میری تمنا ہے کاش ہم بھی حضور کی شاندار دعوت کر سکیں. خاتون جنت بڑی متاثر ہوئی کہ مولا مشکل کشا کا یہ جذبہ ہے. فرمایا اچھا جائیے آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی قسم کی دعوت دے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی سارا انتظام ہو جائے. کیا بات. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دعوت دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حقیقتاً میزبان تو یہی ہے. بے شک. تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت پیش کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثیر صحابہ کرام کو لے کر اپنی شہزادی کے ہاں تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے. صحیح. مسلمان بھائی کی دعوت کوئی شر نہیں ہے، کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے. تو دل جوئی کے لیے دعوتیں ہمیں کرنی چاہیے. اور اس میں ایک اور پہلو جنید بھائی بڑا پیارا ہے جیسے کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عثمان غنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ خیر و برکت کے لیے. بے شک بے شک. تو وہ لوگ جو نا پیر صاحب کو گھر بلاتے ہیں، جو جامع شرائط پیر ہیں، صحیح ہے. یا امام صاحب کو گھر بلا کر کھانا کھلاتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، کچھ ان کو تحائف، یہ ایک اچھا انداز اب بھی نیک لوگوں کے ہاں. سادات کرام علماء کرام. جی جی جی. اچھا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، صحابہ کرام آ گئے. ابھی بظاہر تو کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں. خاتون جنت میرے آقا کی شہزادی مخدومہ کائنات ام السادات رضی اللہ تعالی عنہا تنہائی میں تشریف لے گئے اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں جاتی ہیں. یا اللہ تیری بندی نے تیرے محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا تجھ پر بھروسہ ہے. یا رب تو میری لاج رکھ لے، غیب سے کھانے کا انتظام فرما دے. اللہ اکبر. یہ دعا مانگ کر اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی بہت پریشانی ہے، رب سے دعا مانگو نا، گر گراؤ رب کی بارگاہ میں. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری ضرورت پوری کریں گے، میرے رب کی بارگاہ میں جھکو نا، وہاں جا کے دعا کرو، وہاں جا کر مناجات کرو. تو خاتون جنت نے دعا کی نا رب کی بارگاہ میں. اللہ پاک نے کیسے غیب سے انتظام فرمایا. آپ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور وہ ساری ہانڈیاں، وہ سارے برتن جنتی کھانوں سے بھر گئے. اللہ اکبر. کیا بات. اب کھانا نکالنا شروع کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے ہیں، صحابہ کھانا تناول فرماتے ہیں، اور رب کی شان ہانڈیوں میں کچھ کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. صحابہ حیران ہے، کتنا لذیذ کھانا، خوشبو کتنی عمدہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب خبر ہے یہ کھانا کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. صحابہ کرام کی حیرت کو دیکھ کے فرمایا جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا یہ کھانا اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر کتنا مہربان ہے، محبوب کے صدقے محبوب کے صحابہ پر کتنا مہربان ہے کہ جنتی کھانے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا خاتون جنت اب پھر تنہائی میں جاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں. اب کیا دعا مانگتی ہیں؟ یا اللہ عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا، تیری بندی کو تو استطاعت نہیں ہے. اے خداوند عالم تو نے میرے لیے جنت سے کھانا بھیجا، میری لاج رکھ لی. اب تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے یہ مبارک قدم لے کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ اکبر. اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنی امت سے محبت ہے، آقا کی شہزادی کو بھی امت سے محبت ہے. بے شک بے شک. ابھی دعا سے فارغ ہوئی تھی، اچانک سید الملائکہ فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے کہ یا رسول اللہ خاتون جنت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. سبحان اللہ. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. آمین آمین. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا،
خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. اور اعلی حضرت کا بڑا وہ پرسوز شعر ہے. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور مولا مشکل کشا کی رغبت اور خاتون جنت کا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالی کی عنایت اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کی شہزادی پر. اور اس میں امت کی محبت کا کتنا بیان ہے. بے شک کہ خاتون جنت کیا دعا کرتی. اللہ اکبر. اور اس میں جنید بھائی یہ بھی پتہ چلا مہمان نوازی. صحیح کہ دیکھیں کتنی مہمان نوازی کی. اور یہ خاتون جنت کی کرامت تھی، ورنہ کھانا اس طرح تھوڑی جنت کا آ جاتا ہے. صحیح. تو کرامت کے بارے میں کچھ ہمیں مزید بتائیے. کرامت کس کو کہتے ہیں اور اس کا کچھ ثبوت قرآن پاک سے بھی بیان کیجیے. دیکھیں بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں بھی، آمین، سمجھیں بھی. آمین. قرآن پاک جب نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ ہم بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے نا. قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں، یا جو قرآن پڑھنے والے علماء ہیں ان سے ہم سمجھیں. کرامت حق ہے بے شک. اور کرامت کیا ہے؟ خلاف عادت امور. صحیح. کسی نیک شخص سے ظاہر ہوں یہ کرامت ہے. اور جو اولیاء کرام ہیں یہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. جی عورتوں میں بھی. ہاں نبوت نہیں عورتوں کے لیے. جتنے بھی نبی ہوئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی ہنا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی نبی سب انسان ہیں اور مرد ہیں. صحیح. عورت کو نبوت نہیں دی گئی اور جنات میں بھی کوئی نبی نہیں. ہاں جنات میں اولیاء ہیں، جنات میں ہیں، عورتوں میں ہیں، مردوں میں ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے. سبحان اللہ. کیا بات. کرامت کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، جو آپ کے خالو تھے اور اللہ کے نبی. جب یہ ان کے پاس آتے، اب یہ کم سن تھی، تو جنتی بے موسم پھل دیکھتے. اس پھلوں کا موسم نہیں تھا مگر وہ پھل نظر آتے تھے. جب آپ پوچھتے یہ کہاں سے آئے تو کہتی ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بی بی مریم کی پرورش رضی اللہ تعالی عنہا ماں کے دودھ سے نہیں ہوئی، جنتی پھلوں سے ہوئی. اچھا ان کی یہ کرامت قرآن پاک میں. اس کے علاوہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک ہاتھ کھجور کا خشک درخت تھا، اس کو ٹچ ہوا تو درخت فوراً ہرا بھرا ہو گیا. کیا بات. اس میں پھل بھی آیا، پک بھی گیا اور وہ گر بھی گیا اور آپ نے اٹھا کر اس کو تناول فرمایا. یہ آپ کی کرامت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا.
سبحان اللہ. اور اس طرح قرآن پاک میں اور کرامتیں بھی ہیں. حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح. جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کزن تھے اور اللہ کے ولی تھے. تخت بلقیس کو انہوں نے پلک جھپکتے میں وہ حاضر کر دیا اللہ کی عطا سے. اور اس طرح اصحاب کہف جو 309 سال غار میں سوتے رہے، یہ اس دور کے اولیاء کرام تھے. ان کی کرامت بھی قرآن پاک میں مذکور ہے. تو کرامت کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے بھی ہے، وہ حدیث سے بھی ہے. بے شک. ماشاء اللہ. بہت شکریہ حضور، آپ نے بہت جامع انداز سے کرامت کی وضاحت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مہمان نوازی کی کوئی فضیلت، آپ نے مہمان نوازی کا کوئی ذکر کیا تھا، کچھ ہمیں جی، بتائیں. خاتون جنت نے کیسی مہمان نوازی کی. Yes. ایسی مہمان نوازی تو کون کرے گا؟ جنتی کھانے کون کھلائے گا بھائی؟ صحیح. سبحان اللہ. ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے بابا جان کے صدقے میں انشاءاللہ. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. آمین. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. بڑے خوش نصیب ہیں جو مہمان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3356 3356. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح تیزی سے دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان پر چھری، بلکہ اس سے بھی تیز. ارشاد فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو گھر والے کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برا آدمی، یہ صحابی رسول ہیں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جب آدمی اپنے بھائی کی اللہ کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا شکریہ نہیں چاہتا، اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل و تکبیر، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر، یہ پڑھتے رہتے ہیں. 10 فرشتے سال تک پڑھتے ہیں اور اس کے لیے یعنی میزبان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. جب سال پورا ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر میزبان کے نام اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے. ماشاءاللہ. وہ اللہ کرے کہ مہمان کے آنے پر خوش ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا ابو الضیفان. ابو الضیفان. یہ آپ میں اور کیا انداز تھا آپ کا مہمان نوازی کا؟ آپ کوشش فرماتے تھے کہ کوئی مہمان مل جائے تو اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے. اور مہمانوں کے لیے لذیذ کھانے آپ نے بنوائے، عمدہ قسم کے کھانے آپ نے مہمان نوازی کے لیے شروع کیے. اس طرح بھی علماء نے لکھا ہے نا کہ چونکہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے اس کا حساب نہیں. واہ سبحان اللہ. تو اب اس اہتمام کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ. تو کچھ میزبانی کے آداب کہ جب مہمان نوازی کرے تو میزبان کیا کرے، اس کی انداز کیا ہو، خواتین کے انداز کیا ہو، کچھ اس میں ہماری تربیت فرمائیں. ظاہر ہے کہ شریعت کے مطابق انداز ہونے چاہیے. صحیح. مہمان کے آنے پر ناک بونا چڑھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، رب کی رحمت آئیے. رزق اپنا کھائے گا، گناہ ہمارے بخشے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر نیک لوگ آئیں، اور نیک لوگ آئیں کچھ اللہ رسول کا ذکر کریں، برکت ہوگی. یہاں تو ابھی ہم نے حدیث سنی کہ 10 فرشتے آئیں گے پورا سال تسبیح تحلیل اور تکبیر کہیں گے. کیا بات. مجھے بتائیں کیسی برکتیں ہوں گی گھر میں. تو شکر ادا کریں گے اللہ نے مہمان بھیجا ہے، اتنی گھر میں برکتیں، پورے سال تک فرشتے ذکر اللہ کریں گے. کیا بات. نعمتیں لے کر آئے جی مہمان. سبحان اللہ. اور اب اس میں جو ہماری اسلامی بہنیں جو ناظرات شادی شدہ ہیں، میں کیسے کوئی مہمان آیا، بھائی آ گیا، والد والدہ، بے شک اس کی مہمان نوازی کریں. صحیح. مگر کوئی سسرال کی طرف سے آ گیا تو اس کی بھی تو کرتی ہوں گی. کرتی بھی ہوں گی، نہیں بھی کرتی ہوں گی. ہر طرح کے صحیح. اسلامی بھائی بھی ہر طرح کے، نیک بد، کم نیک، زیادہ نیک، محتاط غیر محتاط، اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی ہوگا. صحیح. اب بتائیں کہ شوہر کا مال ہے اور اس کا بھائی آیا ہے، اور ابھی بچوں کے ماموں کے آنے پر کتنی خاطر تواضع اس نے دیکھی، تو کیسی اس کی کیفیت ہوگی؟ تو تجھے کیا مسئلہ ہے، خرچ تو میرا ہو رہا ہے نا.
صحیح. تو نے بنانا پیش کرنا ٹھیک ہے، تیری محنت ہے، تیری کوشش ہے، مگر خرچ ہو رہا ہے تو خوش دلی کے ساتھ، تو خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے اس موقع پر. جیسے شوہر کا دل جیتنے کا اچھا انداز ہے. کتنا زبردست. اچھا، اس میں شوہر کو بھی آپ کو نصیحت فرمائیں کہ بعض شوہر ہیں اپنے بہن بھائی آتے ہیں تو بہت اچھے کھانے ضیافتیں لے کر آتے ہیں، گوشت لے کر آتے ہیں، اچھے والا گوشت لے کر آتے ہیں. اب وہ بیوی کے رشتہ داروں میں سے کوئی آتا ہے تو گھر چلے جاتے ہیں، اب دعوت کر دینا جو ہے وہ کھلا دینا، تو اس کی دل آزاری بھی تو ہوتی ہے. اگر شوہر کا بھی یہ انداز ہے تو یہ بھی نامناسب ہے. صحیح. کہ مہمانوں کے لیے جو اس صورت میں کہ شوہر کا یہ انداز ہے تو اب کیا کرے، عورت کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ اس کو تو صبر ہی کرنا چاہیے. صحیح. اور اپنے انداز درست ہی رکھنے چاہیے. ایک اور میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب مہمان نوازی اور تقریب گھر کے اندر ہوتی ہے، بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے بچا جائے. اس طرح اسراف کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارے کھانوں کی ڈشز تیار کی جاتی ہیں، نمکین بھی، میٹھا بھی، اور مہمان نے تو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اندازے سے کم مہمان آ جاتے ہیں، کیونکہ کسی وجہ سے بھی کم ہو جاتے ہیں. تو اب جو کھانا بچ گیا اس کو ضائع کرنے کے بجائے پڑوس میں بھیج دیں، اپنے اور غریب رشتہ دار قریب ان کو بھیج دیں، قریبی کوئی دینی مدرسہ ہے عاشقان رسول کا ان کو بھیج دیں. اور بچا ہوا کیوں بھیجیں، سب سے پہلے تو ان کو بھیجیں نا. صحیح. یعنی کھانے میں ان کا حصہ شامل کریں، پہلے سے کریں، کیا حرج ہے. بہت اچھا. مثال کے طور پر گھر میں 5 مہمان آنے، تو اگر اللہ نے وسعت دی ہم 10 کا بنا لیں، اور 5 کی یہ نیت کریں کہ دینی طلبہ ان کو ہم بھیج دیں گے. گھر میں قریبی مسجد ہے، عاشقان رسول امام ہے، صلاۃ والسلام کی آوازیں آتے ہیں، درود والسلام کی آوازیں آتی ہیں، سیدوں کی خدمت کریں. بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت. اللہ پاک نصیب فرمائے. ناظرین، ہم نے پہلا سیگمنٹ پورا کیا، اب دوسرے سیگمنٹ میں سوالات ہیں. تو پہلا سوال یا سیدھی یہ ہے کہ عورتیں بسا اوقات گھروں میں مردوں کے جوتا وغیرہ پہن لیتی ہیں، تو کیا عورتیں مردانہ جوتا پہن سکتی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ مردانہ جوتا پہنتی ہے. فرمایا مردوں سے تشبہ کرنے والیاں ملعون ہیں، استغفر اللہ، جن پر لعنت کی گئی. استغفر اللہ. عورتوں کو مردانہ لباس یا مردانہ چپل یا جو بھی مردانہ وضاقتہ ہے اس سے بچنا چاہیے. بعض کا لباس سویٹر وغیرہ مردانہ پہن لیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں امتیاز رکھا ہے نا. صحیح. نماز مرد عورت کے ایک جیسی نہیں ہے، حج کے معاملات میں ایک جیسے احکامات نہیں ہیں. اچھا، پھر جہاد کے تعلق سے مرد عورت کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں، عبادات میں فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس الگ جنس ہے، الگ جنس ہے، یہی بات ہے نا. تو اس طرح ایک امتیاز ہے. بچوں اور بچیوں کے معاملے میں بھی یہ رکھنا چاہیے. صحیح. مثلاً بچے کو مہندی لگا دی، بچے کو نہیں بچی کو لگا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. بچے کو زیور پہنا دیا، زیور تو بچی کے لیے. اس طرح بچیوں کے لباس مردانہ ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو ملاحظہ فرمایا کہ مردوں کی طرح کندھے پر اس نے کمان لٹکائی ہوئی، تیر کمان ہوتا ہے نا، لٹکائی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت جو مردوں سے تشبہ کریں. تو اس سے ظاہر ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم سے نہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنا وہ ڈرا دینے والا ارشاد ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو رہے ہیں نا. وہ نہ عورتیں مردوں کی مشابہت کریں نہ مرد عورتوں کی مشابہت کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح و شام اللہ پاک کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. ناظرین، ابھی آپ نے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول اور تربیت کے بہترین نصیحت بھرے ارشادات سنے. آج ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا ہے. آپ نے آج کے سلسلے میں مخدومہ کائنات کی بہت ہی زبردست کرامت کو سنا. اس کو بار بار پڑھیں، آپ کو ہر بار لطف ملے گا. اور مہمان نوازی کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں سنا. اللہ تعالی ہمیں مہمان نواز
اچھی نیتوں کے ساتھ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.